کہ جو میرے گیسٹ ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم لوگ اپوزٹ سیٹس میں تھے، یعنی کہ وہ میرا انٹرویو لے رہے تھے اور آج میں ان کا انٹرویو لوں گی۔ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی بہت آرٹیکلز آپ نے پڑھے ہوں گے، اسٹار کے ایڈیٹر ہیں۔ اسٹار اخبار جب نکلا تھا تو اس کے میگزین کا میں ایڈیٹر تھا، لیکن میں پاکستان میں اور پاکستان کے باہر مختلف اخبارات میں لکھتا رہتا ہوں کلچرل سبجیکٹس پہ۔ See, this is why you have to be in this position and I have to be in that position. Please welcome آصف نورانی۔ کیا حال چال ہے؟ جی بہت اچھا ہے۔ ذرا بی بی یہ بتائیے کہ آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ دیکھا سب سے پہلے جب یہ آئے میرے گھر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیکاز ہماری شکل تو نظر آ جاتی ہے، تو ان سے کہا آپ اخبار پڑھتی؟ میں نے کہا نہیں، بیکاز میں کیوں نہیں پڑھتی؟ ابھی تو خیر کتنے سال تب سے میں نہیں۔ ہاؤ لانگ از اٹ بین؟ نہیں دیکھیں، مجھے آپ یہ بتائیے، آپ فخر سے کہتی ہیں، آپ کوئی شرمندگی، کوئی خفت نہیں، کسی قسم کی ندامت نہیں، اور آپ کہتی ہیں میں اخبار نہیں پڑھتی۔ ارے بھائی، اب آپ سوچئے، لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ کل کو اور لڑکیاں بھی کہیں گی کہ ہماری پسندیدہ پریزنٹر اداکارہ مرینہ خان جب اخبار نہیں پڑھتی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن میں کسی کو کہتی نہیں، آپ ہی بتا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے بارہا ٹی وی پہ کہا، آپ نے انٹرویو میں کہا، اور آپ کی طرح ایک اور خاتون ہے جن کا نام زیبا بختیار ہے۔ ہاں، تو دنیا میں صرف ایک عجیب عورت نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھی ہے، اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری، وہ کہتی ہے میں اخبار کو کام میں لاتی ہوں، اپنی جو وارڈروب ہے اس میں بچھانے کے کام لاتی ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ خاتون، آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ براؤن پیپر استعمال کریں۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا، جب وہاں بچھا ہوتا ہے تو کبھی کبھی کوئی چیز نظر آ جاتی تو میں پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں، ایکچولی آئی جسٹ فاؤنڈ ایٹ ون پوائنٹ کہ مجھے بس خبر صرف نیگیٹیوٹی میں نظر آ رہی تھی۔ فرار ہے، اسکیپزم ہے۔ ہاں بالکل، اور اچھی خبریں بھی تو ملتی ہیں۔ دیکھیں، جو میں ناولز بھی پڑھتی ہوں، آل رومانٹک ناولز، آئی ایم ٹوٹل because دیکھیں اف آئی کیپ آن، مجھے بس یہ لگتا ہے کہ میں جیسے اگر کوئی ڈپریسنگ فلم بھی دیکھوں تو 2-3 دن تک مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے، میں دیکھتی ہی نہیں۔ اف آئی ایم ان لو موڈ، اچھا یہ میرا دیکھیں، ویری کلیور۔ میں آپ سے بھی تو گفتگو کروں گا۔ وہ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اخبار کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ میں نے بتا دیا نا آپ کو، میں سمپل، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چلے ون ڈے آئی ول۔ اب تو خیر اخبار کیا، آپ نیٹ کھولیں تو اس پہ ہیڈ لائنز پڑھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں، اچھا انٹرسٹنگ، ناٹ انٹرسٹنگ، انٹرسٹنگ، ناٹ انٹرسٹنگ۔ تو اخبار میں بھی کہ کس حدیث میں آیا کہ آپ پہلے صفحے سے آخری صفحے میں پڑھیے، جو آپ کے میں تو پہلے صفحے کے بعد ہی چھوڑ دیتی تھی۔ تو آپ آخر سے شروع کیجئے، آخری سپورٹس سے شروع کیجئے۔ ہاں، سپورٹس میں کیا، کرکٹ کے علاوہ کچھ ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ کرکٹ بھی تو آج کل دل دہلا دینے والی ہے۔ مجھے بہت کرکٹ پہ آپ نہ شروع کریں۔ چلیے، تو آپ کون سا کھیل پسند یہ دیکھ لیں، دس از ویری گڈ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کراچی یونیورسٹی سے لٹریچر پڑھا تھا، اس وقت آپ نے سوچا تھا آپ جرنلسٹ بنیں گے؟ نہیں، میں اس سے پہلے لکھنا تو میں نے بہت پہلے شروع کر دیا تھا۔ میں نے جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو ایک مضمون لکھا تھا، سنگنگ ان دی باتھ روم۔ اور آج بھی چونکہ میں گانا اس طرح سے گاتا ہوں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کوئی سننا پسند نہیں کرتا، تو غسل خانے میں شاور کے نیچے میں گاتا ہوں، اور آواز جو ہے وہ دب جاتی ہے، کیونکہ پانی کے بہنے کی بھی آواز آتی ہے، تو باہر میرے بیوی، میرے بچے کوئی نہیں سن پاتے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی سنگنگ ان دی باتھ روم کی، تو وہ جب چھپا تو مارننگ نیوز میں گیا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو احسان اللہ صاحب ایک تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی چلیے کچھ پیسوں کی بات ہو جائے۔ میں نے کہا خدا کی پناہ، اب یہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، میرے پاس تو بمشکل تمام یہاں سے اپنے گھر ناظم آباد کا بس کا کرایہ ہے۔ تو پہلی امپلس یہ تھی کہ بھاگ چلو، کیونکہ وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو میں نے کہا بھاگ چلو، پھر میں نے کہا نہیں، یہ بزدلی ہوگی، ان سے معافی مانگ لیں گے کہ آئندہ کبھی نہیں لکھیں گے، اور پیسے ابا سے لے کے ان کو دے دیں گے، اور ابا سے کہیں گے پاکٹ منی سے کاٹ لیجیے۔
لیکن جب وہ آئے تو دیکھا ان کے ہاتھ میں 2 بالکل تازے کرارے 10-10 روپے کے نوٹ, 20 روپے. یہ بات ہے 1959 کی, which was not such a long time ago by the way. ابھی کی بات بالکل بالکل حال ہی میں. تو یعنی آپ دیکھیے کہاں BC اور AD وغیرہ کی بات ہوتی ہے, یہ تو ابھی کی بات ہے. ہاں بہت. تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے جناب 3 کتابیں خریدی. والٹر ایلن کی انگلش ناول سوغات کا آزاد شاعری نمبر, اور ایک اور کچھ خریدا 20 روپے میں. ابھی سنیے بی بی, ابھی تو شروع ہوا ہے. یعنی 1.5 روپے کی ایک کتاب ہوتی تھی پینگوئن کی. اس کے بعد اپنے دوستوں کو لے جا کے کیفے جارج کی پیٹیز کھلائی, جس میں محسن علی ابھی تھے. آپ کو یاد ہے نا محسن علی, آپ نے کام کیا تھا محسن کے لیے کوئی پلے؟ محسن صاحب کے ساتھ نہیں کام کیا. تو محسن بھی ہمارے ساتھ تھے. تو محسن صاحب کا انتقال ہو گیا, ورنہ ان کے عشق کے قصے سناتے تو مزیدار تھے. خیر بہرحال تو ہم نے پھر کیفے جارج سے پیٹیز, امی کے لیے چوڑیاں خریدی, والد صاحب کے لیے کیا خریدے تو گولڈ فلیک کا پیکٹ لیا. پھر اتنے پیسے بچ گئے کہ رکشہ میں بیٹھ کے محسن کو ہم نے لفٹ دی اور ناظم آباد گئے. تو جب وہاں اترے تو ایک صاحب کہنے لگے طبیعت تو ٹھیک ہے, رکشہ میں کیوں ہے؟ میں نے کہا اس سے بہتر تو طبیعت ہو ہی نہیں سکتی تھی, بس افسوس یہ ہے کہ اب صرف 4 آنے رہ گئے. You spent it all in one day. Yes, yes, absolutely. And I have retained those books, by the way. Really? ہاں. I think it's something to بہت ہی تھرلنگ تھا. اور اس کے بعد پیسے ملے, خیر اتنے تو کبھی نہیں ملے کہ ہم آپ کے پاس امپالا میں یا شیو میں بیٹھ کے آتے یا کوئی بالکل نئی گاڑی میں آتے, لیکن یہ کہ اچھے خاصے پیسے ملے. لیکن یہ کبھی ایسپریشنز تھی؟ ایکچولی میں بہت ہی مرینا میں بہت اس لحاظ سے بیکار آدمی ہوں کہ میں بہت ہی ان ایمبیشس آدمی ہوں. میں زندگی سے لطف لینا چاہتا ہوں, انجوائے کرنا چاہتا ہوں, اور بہت لطف آتا ہے جب اچھی چیزیں پڑھتے ہیں. آپ کو تو شاید پتا ہے موسیقی سے مجھے بے پناہ دلچسپی ہے, اور لوگوں سے اچھے دلچسپ لوگوں سے جیسے آپ ہیں, آپ کے شوہر ہیں, ان لوگوں سے ملنے کا بھی شوق ہے اور لطف آتا ہے. تو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے. ٹریول تو بہت عجیب اتفاق ہے کہ until 10 years ago I had not stepped out of the subcontinent. بلکہ ہندوستان اور پاکستان سے باہر ہی نہیں نکلے تھے. اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا کہ خاصا گھومے, ساؤتھ افریقہ گئے, سنگاپور اور USA, اور زیادہ تر اسپانسرڈ وزٹس ہوتی تھی. بٹ مائنڈ یو دے ور ناٹ پکنکس. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بہت تمہارے مزے ہیں کہ تم گھومتے ہو اور پیسے نہیں دینے پڑتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی there is no such thing as a free lunch. Exactly. اور یہ کہ جب دوسرے لوگ لطف لے رہے ہوتے ہیں, ہم نوٹس لے رہے ہوتے ہیں, اور ہم تصویریں کھینچتے ہیں تاکہ بعد میں جا کے لکھ سکیں. تو دونوں چیزیں ہیں, لطف بھی آتا ہے. اور لیکن آپ پھر ٹائم نکالتے تھے اس شہر کو دیکھنے کے لیے؟ جی وہ تو ایکچولی جو اسپانسر ٹرپ ہے, اگر کوئی ایئر لائن فرض کیجیے سنگاپور لے جا رہی ہے تو پھر وہ سنگاپور پہ لکھا. تو اس سے یہ ان کو یہ فائدہ ہوا کہ عام پبلک کو سنگاپور کے متعلق معلومات ہوئی. یا آپ کیا کچھ کھلا پلا رہی ہیں؟ نہیں, مجھے آرڈر ملا ہے. میں نے سنا آپ کچھ اچھا کھلاتی بھی ہیں. جی سمینا کی سیگمنٹ آپ ویٹ کریں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ بھاگ جائیں گے فورن پروگرام. ہاں لیکن میں اکیلا نہیں بھاگوں گا, کم سے کم 2-4 سموسے لے کے بھاگوں گا. لیکن پھر شرط یہ کہ وہ سموسے بنائے ہیں. اگر وہ کچھ اور یا ابھی ہمیں نہیں پتا. مجھے اسپیگیٹی نوڈلز نظر آ رہے ہیں. وہ تو نوڈلز تو مجھے کھانا, وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ آپ کھا رہے ہیں. نہیں تو ان کو ہم کاٹ کے آپ کو دیں گے, لیکن ہوگا مزے کا. یہ میں آپ کو, یہ ہفتہ ان کا ہے اٹالین ہفتہ, سو اگر آپ